شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، کیا آپ نے کبھی سنا ہے کہ رمضان المبارک کی پہلی رات کی ایسی حقیقت بھی ہے جو اکثر لوگوں سے چھپی رہتی ہے؟ ایک ایسا راز بھی ہے جسے جان کر آپ حیران ہو جاؤ گے، اور شاید آپ کو یقین نہیں آئے گا کہ اتنی بڑی بات آپ سے اب تک چھپی کیوں رہی۔ تو ناظرین، ذرا سوچئے، اگر میں آپ سے کہوں کہ رمضان المبارک کی پہلی رات محض عبادت اور دعاؤں کے لیے نہیں بلکہ اس میں ایک ایسی حقیقت بھی پوشیدہ ہے جو آپ کی ازدواجی زندگی کو جنت بنا سکتی ہے، ایک ایسا عمل جسے اپنا کر نہ صرف آپ اپنی زندگی میں خوشحالی لا سکتے ہیں بلکہ روحانی اور سماجی سکون بھی پا سکتے ہیں، لیکن یہاں راز ہر کسی کو نہیں بتایا جاتا کیونکہ اسے جان کر کئی لوگوں کی سوچیں تبدیل ہو جاتی ہیں۔ تو کیا آپ تیار ہیں یہ جاننے کے لیے کہ رمضان المبارک کی پہلی شب میں ایسا کیا خاص ہے جو ہر شادی شدہ جوڑے کے لیے ضروری ہے؟ تو ناظرین کرام، ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ آخر رمضان المبارک کی پہلی رات ہم بستری کرنا کیوں ضروری ہے، اور اس دوران انہیں کیا کرنا چاہیے؟ مطلب تنہائی میں دونوں میاں بیوی کو کس انداز میں حقوق پورے کرنے چاہیے؟ اس سوال کا جواب وہی لوگ جان پاتی ہیں جو حقیقت تک پہنچنے کا حوصلہ رکھتے ہیں۔ کیا رمضان کا مہینہ کوئی عام مہینہ نہیں بلکہ یہ مقدس مہینہ ہے جس کا آغاز اسی دن ہو گیا تھا جب سے زمین و آسمان کی پیدائش ہوئی۔ سوچو، وہ لمحہ جب اللہ تعالی نے کائنات کو پیدا کیا، ستارے بکھیرے، چاند اور سورج کو اپنی روشنی عطا کی، اور فرشتوں کو حکم دیا کہ میرے حکم کے بغیر کچھ نہ ہوگا، تبھی سے رمضان کا نور لکھ دیا گیا تھا۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ اس مہینے کی عظمت کا فیصلہ تب ہوا جب کوئی نبی پیدا نہیں ہوا تھا، جب انسان کا وجود بھی مکمل نہیں ہوا تھا۔ یہ وہ مہینہ ہے جسے زمین پر بھیجے جانے والی ہر امت پر فرض کیا گیا۔ یہ وہ مقدس وقت ہے جس میں انبیاء و کرام پر وحی اتری، آسمانی کتابیں نازل ہوئیں، اور اللہ تعالی نے اپنی رحمت کے دروازے کھولنے کا وعدہ کیا۔ رمضان کا مہینہ حیرت انگیز واقعات کا گواہ رہا ہے۔ یہ کوئی عام مہینہ نہیں بلکہ وہ وقت ہے جب زمین و آسمان کی تقدیریں بدل گئیں، انبیاء علیہ السلام کی آزمائشیں ہوئیں، اور اللہ کی سب سے بڑی نشانیاں ظاہر ہوئیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ رمضان میں قبول ہوئی، انہیں جنت سے زمین پر بھیجا گیا، اور اسی ہی مہینے میں اللہ نے انہیں معافی عطا کی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر طوفان رمضان میں آیا، پانی نے پوری زمین کو اپنی لپیٹ میں لے لیا، مگر اللہ نے کشتی میں سوار مومنین کو بچا لیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر رمضان میں وحی نازل ہوئی، اور اسی ہی مہینے میں انہیں آگ میں ڈالا گیا، مگر اللہ نے آگ کو ٹھنڈا کر دیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا خواب رمضان میں آیا، اور یہی مہینہ ان کے صبر کی آزمائش تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو رمضان میں قید سے رہائی ملی، وہ مصر کے بادشاہ بنے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر رمضان میں تورات نازل ہوئی، اور انہوں نے رمضان میں اس مندر کو چیر کر اپنی قوم کو فرعون کے ظلم سے بچایا، جبکہ فرعون اسی مہینے میں غرق ہوا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو رمضان المبارک میں بادشاہت ملی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو رمضان میں جنات اور ہواؤں پر حکومت کے اختیار دیا گیا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو رمضان میں بیماری سے شفا ملی۔ حضرت یونس علیہ السلام رمضان میں مچھلی کے پیٹ سے نجات پا کر دوبارہ زمین پر آئے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کے دعا رمضان میں قبول ہوئی، اور انہیں بڑھاپے میں بیٹے حضرت یحییٰ علیہ السلام کی بشارت دی گئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام رمضان میں آسمان پر اٹھائے گئے، اور انہیں اللہ نے قیامت سے پہلے دوبارہ زمین پر بھیجنے کا وعدہ فرمایا، اور پھر وہ رمضان ہی کا مہینہ ہوگا جب اللہ نے اپنے آخری نبی پر قرآن نازل کیا۔ غار حرا میں حضرت جبرائیل علیہ السلام پہلی وحی لے کر آئے۔ بدر کی جنگ رمضان میں ہوئی، جس میں 313 کمزور اور بے سر و سامان مسلمانوں نے ہزاروں کفار کو شکست دے کر ثابت کیا کہ اللہ کی مدد مومنوں کے ساتھ ہوتی ہے،
مکہ مکرمہ رمضان میں فتح ہوا، جب میرے نبی اور صحابہ اکرام فاتح بن کر اس مقدس سرزمین پر داخل ہوئے، اور اسی ہی مہینے میں تاریخ کسب سے اہم واقعہ شب قدر پیش آیا، جس میں فرشتے زمین پر اترے اور اللہ نے ایک رات کی عبادت کو 1000 مہینوں کی عبادت سے زیادہ فضیلت عطا کر دی۔ یہی رمضان ہے جس میں زمین کے فیصلے بدلے جاتے ہیں، قوموں کی تقدیریں بدلی جاتی ہیں، اور اللہ پر اپنی رحمتوں کے دروازے ہمارے لیے کھول دیتا ہے۔ سوچو، اگر یہ مہینہ انبیاء علیہ السلام کے لیے آزمائش، رحمت اور کامیابی کا ذریعہ تھا، تو ہم کیسے صرف اسے کھانے پینے سے رکنے کی عبادت سمجھ سکتے ہیں؟ یہی وہ وجہ ہے، یہی وہ وقت ہے جب آسمان پر فیصلے لکھے جا رہے ہوتے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور فرشتے اللہ کے حکم پر زمین پر نازل ہو کر نیکیوں کو لکھ رہے ہوتے ہیں۔ اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر یہ رمضان المبارک کب سے لاگو ہوا؟ رمضان کے روزے کب فرض ہوئے؟ ایک روایات میں آتا ہے کہ ایک ملک میں سخت قحط پڑا، زمین بنجر ہو گئی، سوکھ گئی، لوگ نوالے کے لیے ترس رہے تھے، بچوں کی معصوم چیخیں سن کر دل دہلا رہا تھا، لیکن مدد کی کوئی صورت نظر نہیں آ رہی تھی۔ مگر حیرت کی بات یہ تھی کہ اس ملک کے ساتھ والے ملک میں بھی غربت تھی، مگر وہاں کا بادشاہ انتہائی نیک دل، رحم دل اور انصاف پسند تھا۔ اس نے جب اپنے پڑوسی ملک کی یہ حالت دیکھی تو تڑپ اٹھا، رات بھر نیند نہ آئی، دل میں ایک ہی سوال گردش کر رہا تھا کہ میں اپنے ملک کے لوگوں کو پیٹ بھر کر کھانا کھاتے کیسے دیکھ سکتا ہوں، جبکہ میرے پڑوسی ملک کے لوگ بھوک سے مر رہے ہیں۔ پھر ایک صبح اس بادشاہ نے اپنی پوری قوم کو جمع کیا اور ایک ایسا حکم جس نے انسانی تاریخ میں مثال قائم کر دی۔ اس نے کہا، اے میری قوم، اگر آج ہم اپنے پڑوسیوں کی بھوک احساس نہیں کریں گے تو کل اللہ پاک بھی ہمیں آزمائش میں ڈال سکتا ہے۔ ہر شخص 2 وقت میں صرف 1 وقت کی روٹی کھائے گا اور دوسری روٹی ان کو دے گا جو بھوک سے مر رہے ہیں، تاکہ وہ بھی کچھ کھا کر جی سکیں جو بھوک سے مر رہے ہیں۔ یہ پوری قوم خاموش ہو گئی، مگر بادشاہ کی بات دل پر ان کو لگ چکی تھی۔ پھر کیا تھا کہ لوگوں نے اپنی 2 وقت کی روٹی میں سے 1 روٹی اپنے پڑوسی ملک کے بھوکوں کے لیے قربان کر دی۔ وہ پورا دن بھوکے رہتے، شام کو 1 روٹی کھاتے اور دن کے وقت کی روٹی اپنے پڑوسی ملک کو دے دیتے۔ اسی سارے قربانی اور ہمدردی کو دیکھ کر اللہ پاک کو ان کا یہ عمل اتنا پسند آیا کہ اس نے اس جذبے کو ہمیشہ کے لیے روزے کی عبادت میں شامل کر دیا، تاکہ قیامت تک آنے والے لوگ بھوک برداشت کرنے کا سلیقہ سیکھ سکیں، دوسروں کے دکھ درد کو محسوس کریں اور اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کریں۔ اللہ کا فرمان ہے کہ رمضان المبارک وہ مہینہ ہے جس میں ہدایت اتاری گئی، جس میں برکت رکھی گئی اور جس میں ایسا نور رکھا گیا جو دلوں کو پاک کر دیتا ہے۔ یہ وہ مقدس مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بے شمار رحمتیں نازل کرتا ہے، گناہوں کو معاف کرتا ہے اور دعاؤں کو قبولیت بخشتا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا کہ روزہ صرف بھوک اور پیاس کا نام نہیں، بلکہ یہ اللہ کے رضا کے لیے اپنی خواہشات کو قربان کرنے کا ایک عظیم ذریعہ بھی ہے۔ روزہ وہ ڈھال ہے جو انسان کو برائیوں سے بچاتا ہے، روزہ وہ روشنی ہے جو دل کو نرم کرتا ہے، روزہ وہ روشنی ہے، روزہ وہ دروازہ ہے جو جنت کی طرف کھلتا ہے، روزہ وہ ذریعہ ہے جس سے اللہ پاک بندے کے بالکل قریب ہو جاتا ہے۔ آج کل اکثر لوگ رمضان المبارک کی حقیقت کو سمجھنے سے قاصر ہیں۔ وہ دن بھر بھوکے پیاسے رہ کر خود کو نیک سمجھتے ہیں، مگر جیسے ہی رات ہوتی ہے شیطان ان پر غالب آ جاتا ہے۔ وہ ہاتھ جو دن میں تسبیح کے دانے گر رہے ہوتے ہیں، وہی ہاتھ رات کو ناپاک ہاتھوں میں تھامے جا رہے ہوتے ہیں۔ وہ زبان جو روزے کی حالت میں ذکر الہی کر رہی ہوتی ہے، وہی زبان رات کو جھوٹے وعدے، بے حیائی کی باتیں اور گندے الفاظ ادا کر رہی ہوتی ہے۔ وہ قدم جو دن میں مسجد یا قرآن کریم کی طرح بڑھنے چاہیے تھے، وہ تو گلیوں، پارکوں اور ناپاک محفلوں میں جا رہے ہوتے ہیں۔ وہ آنکھیں جو دن میں تلاوت قرآن پاک میں بھیگی جائیے
وہی آنکھیں رات کو شیطانی نرازوں میں محب ہوتی ہیں۔ کیا یہی رمضان کی عظمت ہے؟ کیا یہی وہ مہینہ ہے جس میں اللہ نے ہمیں تقویٰ سکھانے کے لیے روزے فرض کیے تھے؟ اللہ کا فرمان عالی شان ہے کہ روزہ صرف بھوک پیاس رہنے کا نام نہیں، بلکہ اپنی نظروں، زبانوں، ہاتھوں اور دل کو ہر برے کام سے روکنے کا نام ہے۔ مگر افسوس صد افسوس، کچھ عورتیں دن بھر خود کو نیک ظاہر کرتی ہیں اور رات کو وہ سب کچھ کرتی ہیں جو شیطان کو بھی حیران کر دیتے ہیں۔ وہ دن میں دعائیں مانگتی ہیں کہ یا اللہ مجھے نیک لوگوں میں شامل کر دے، مگر رات کو وہی ہاتھ کسی اور کا ہاتھ تھامے ہوتے ہیں، وہی زبان جو دن میں یا اللہ معاف کر دے کہہ رہی ہوتی ہیں، رات کو کسی غیر محرم سے محبت کے جھوٹے وعدے کر رہی ہوتی ہے۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ وہ لوگ جو رمضان میں بھی اپنی خواہشات پر قابو نہیں پا سکتے، وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس روزے دار کی مانند ہیں جو صرف پانی اور کھانے سے پرہیز کرتا ہے مگر اپنے دل، زبان اور نیت کو پاک نہیں کرتا؟ یہ بات سمجھو کہ اللہ تعالیٰ کو تمہاری بھوک اور پیاس کی ضرورت ہے، اور اللہ کو تمہاری نیت، تمہارا تقویٰ، تمہاری سچائی اور تمہاری پاک دمن نہیں چاہیے۔ اگر تم دن کو روزہ رکھ کر بھی رات کو گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہو تو یاد رکھو تمہارے لیے اللہ کی ہاں کچھ نہیں ہے سوائے رسوائی کے۔ رمضان المبارک ایک مہینہ نہیں بلکہ ایک آزمائش ہے۔ کیا تم واقعی اللہ کے بندے ہو یا صرف دکھاوے کے روزے دار؟ اب فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے کہ تم خود کو اللہ کی رحمت کے قابل بنانا چاہتے ہو یا شیطان کے دھوکے میں آ کر رمضان المبارک جیسے بابرکت کو اپنے ہاتھوں سے ضائع کرنے چاہتے ہو۔ رمضان کا مہینہ تمام انبیاء علیہ السلام کے لیے خاص تھا۔ یہی وہ وقت تھا جب اللہ کی رحمتیں نازل ہوئیں اور انبیاء کرام نے اپنی امتوں کو صبر، عبادت اور اللہ کی اطاعت کا سبق دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے زمین پر اترنے کے بعد اللہ سے معافی کے لیے رمضان میں روزے رکھے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے طوفان کے بعد شکرانے کے طور پر رمضان میں عبادت کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رمضان میں اللہ کی راہ میں سب کچھ قربان کرنے کی آزمائشوں کو قبول کیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے صبر اور قربانی کی لازوال مثال پیش کی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے قید خانے میں بھی رمضان میں روزے رکھ کر اللہ کی رضا حاصل کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر رمضان میں ہی تورات نازل ہوئی اور انہوں نے کوہ طور پر 40 روزے رکھے۔ حضرت ہارون علیہ السلام نے اپنی قوم کو رمضان میں تقوی اختیار کرنے کا سبق دیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام رمضان میں دن میں روزے رکھتے اور رات بھر عبادت کرتے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنی سلطنت میں عدل و انصاف کا نظام رمضان میں سخت کر دیا۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے اپنی بیماری اور تکلیف میں بھی رمضان میں صبر اور عبادت کو ترک نہیں کیا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں رمضان کی راتوں میں اللہ سے توبہ کی۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے رمضان میں روزہ رکھ کر اللہ کے حکم پر عمل کیا۔ حضرت یحییٰ نے رمضان میں ہر وقت اللہ کے ذکر میں مشغول رہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے رمضان میں اپنے حواریوں کو عبادت کی تلقین کی، اور ہمارے نبی پر رمضان میں ہی قرآن پاک نازل ہوا اور انہوں نے اس مہینے میں عبادت، صدقہ اور اللہ کی رضا حاصل کرنے میں سب سے زیادہ کوشش کی۔ تو آئیے ناظرین اب بات کرتی ہیں کہ رمضان کی پہلی رات میاں بیوی کا ہم بستری کرنا کیوں ضروری ہے۔ کیا آپ جانتی ہیں کہ یہ رات میاں بیوی کے لیے صرف جسمانی قربت کا موقع نہیں بلکہ ایک روحانی تعلق کا ذریعہ بھی ہے۔ شریعت میں میاں بیوی کے تعلقات کو صرف جنسی خواہش پوری کرنے کا ذریعہ نہیں بلکہ محبت، سکون اور برکت کا ذریعہ قرار دیا گیا ہے، اور رمضان کے آغاز میں یہ تعلق اور زیادہ مضبوط ہو جاتا ہے۔ اس رات میں میاں بیوی کا ایک دوسرے کے قریب آنا محبت اور رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ یہ تعلقات اللہ کی رضا کے لیے اختیار کیا جائے تو یہ عبادت بن جاتا ہے، کیونکہ ایک دوسرے کا حق ادا کرنا بھی دین کا حصہ ہے۔ رمضان کی ابتدا شیطان کی کیسے ہوتی ہے؟ اور اگر میاں بیوی اس رات میں ایک دوسرے کو حلال طریقے سے اپنائیں تو نہ صرف ان کے درمیان محبت بڑھتی ہے بلکہ وہ نفس کے بہکاوے سے بھی محفوظ رہتی ہیں۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ میاں بیوی کے رشتے میں برکت اور محبت کا سب سے بہترین موقع رمضان کی وہ پہلی رات ہو سکتی ہے جب دل پاکیزہ ہونے کے ساتھ ساتھ ایک دوسرے کے قریب آتی ہیں۔ کچھ علماء کرام فرماتی ہیں کہ اگر یہ تعلق
محبت اور نیت کی پاکیزگی کے ساتھ ہو تو اس کے ساتھ پورے رمضان کے مہینے پر پڑتے ہیں، اور ایک اچھی آغاز سے عبادت میں یکسوئی اور رہنمائی سکون ملتا ہے۔ اکثر لوگ کہتی ہیں کہ رمضان میں ہم بستری کرنا جائز نہیں، میاں بیوی کا ایک دوسرے کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا اچھا نہیں، لیکن یہ بالکل بات غلط ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اسلام نے میاں بیوی کے درمیان محبت، قربت اور ایک دوسرے کے حقوق کو ہمیشہ اہمیت دی ہے، اور رمضان میں بھی یہ رشتہ جائز اور حلال ہے، بس حدود کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ کے وقت روزے کی حالت میں میاں بیوی کا مباشرہ سے بچنا فرض ہے، لیکن سورج غروب ہونے کے بعد افطار کے بعد سے لے کر سحری تک ان کے لیے عمل مکمل طور پر جائز و حلال ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر فرمایا کہ رمضان کی راتوں میں اپنی بیویوں کے پاس جانا تمہارے لیے حلال کر دیا گیا ہے، کیونکہ وہ تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس ہو۔ لیکن کچھ لوگ کم علمی کی وجہ سے یہ سمجھتے ہیں کہ رمضان میں یہ سب ناجائز ہو جاتا ہے، حالانکہ یہ غلط تصور ہے۔ اسلام نے ہمیشہ توازن اور اعتدال کا سبق دیا، اور اللہ تعالی نے خود اس تعلقات کو حلال کرا، تو پھر کسی انسان کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ اپنی طرف سے اس ممنوع قرار دے۔ اصل بات یہ ہے کہ رمضان میں ہر عمل نیت کے مطابق ہوتا ہے۔ اگر میاں بیوی کا تعلق حدود میں رہ کر پاکیزہ نیت کے ساتھ ایک دوسرے کے حق کو ادا کرنے کے لیے ہے تو یہ باعث رحمت اور محبت کا ذریعہ بنے گا، اور یہی وہ خوبصورتی ہے جو اسلام نے ازدواجی زندگی میں رکھی ہے۔ اللہ تعالی نے 3 طرح کی مخلوق پیدا فرمائی: نمبر 1 فرشتے، نمبر 2 انسان، نمبر 3 جانور۔ فرشتوں میں اللہ تعالی نے عقل رکھی مگر شہوت نہیں رکھی، وہ ہر لمحہ اللہ کی عبادت میں مشغول رہتے ہیں، ان میں کوئی نفسانی خواہش نہیں، نہ ہی گناہ کرنے کے اختیار ہے۔ دوسری طرف جانوروں میں شہوت رکھی مگر عقل نہیں رکھی، وہ صرف اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے جیتے ہیں، انہیں کوئی احساس نہیں کہ کیا جائز ہے اور کیا جائز نہیں، وہ نہ اپنے اعمال کا حساب دیں گے اور نہ ان پر کوئی عذاب ہوگا۔ اور پھر آتا ہے انسان، جس میں فرشتوں والی بھی ایک چیز موجود ہے اور جانوروں والی بھی ایک چیز موجود ہے۔ انسان کو عقل اللہ پاک نے عطا کیا اور ساتھ میں شہوت بھی عطا کی تاکہ وہ آزمایا جا سکے، تاکہ دکھا جا سکے کہ وہ کس راستے کا انتخاب کرتا ہے۔ ناظرین کرام، اب ذرا غور کرو، اگر تمہارے دماغ میں عقل دی گئی مگر پھر بھی تم نے گناہ کیے، تو تم نے بدکاری کی، جھوٹ بولا، غیبت کی، حرام کھایا، فحاشی میں مبتلا ہوئے، تو پھر تم میں اور جانوروں میں کیا فرق رہے گا؟ کیونکہ جانور کے اندر بھی وہی شہوت ہے جو تمہارے اندر ہے، مگر اس میں عقل نہیں، تمہارے پاس تو ہے۔ اگر تو تم نے اسی شہوت کے باوجود نماز پڑھی، قرآن پڑھا، اللہ کا ذکر کیا، اپنے نفس کو قابو میں رکھا، تو پھر تم وہ ہو جو ہر مخلوق سے افضل ہو، یہاں تک کہ فرشتوں سے بھی، کیونکہ فرشتے تو صرف عبادت کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، ان میں گناہ کے اختیار ہی نہیں، مگر تمہیں اللہ نے اختیار دیا، تمہیں گناہوں کی راہ بھی دکھائی اور نیکی کا راستہ بھی دیا، اور اگر تم نے اپنے نفس کو قابو میں رکھا، اپنی خواہشات کو اللہ کی رضا کے تابع کر دیا، تو تم وہ ہو جو کائنات کی سب سے اعلیٰ مخلوق بن سکتے ہو۔ یہی وہ راز ہے جو اکثر لوگ نہیں سمجھتے، یہی وہ حقیقت ہے جو قیامت کے دن کھلے گی، اور یہی وہ آزمائش ہے جس میں تم یا تو جانوروں کی طرح رسوا ہو جاؤ گے یا پھر اللہ کی قربت پا کر وہ مقام حاصل کر لو گے جو کسی اور کو نصیب نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے انسان کو بہترین صورت میں پیدا کیا، پھر اسے سب سے نیچے والوں میں گرا دیا، مگر وہ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے ان کے لیے نہ ختم ہونے والا اجر ہے۔ یہ آیت اس حقیقت کو واضح کرتی ہے کہ اگر انسان اپنی خواہشات کے پیچھے بھاگے اور گناہوں میں لت پت ہو جائے تو وہ جانوروں سے بھی زیادہ بدتر ہو جاتا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا کہ سب سے بہترین انسان وہ ہے جس کا اخلاق سب سے اچھا ہو اور جو دوسروں کے لیے بھلائی چاہے، یہی اصل آزمائش ہے۔ اگر تمہیں عقل دی گئی مگر تم نے گناہوں کو نہ چھوڑا تو تمہاری یہ عقل تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گی، لیکن اگر تم نے اپنی خواہشات پر قابو پا کر اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی تو آخرت میں اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے بہت بڑا اجر رکھا ہے۔
دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں رمضان المبارک کی برکتوں سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے روزے، عبادات اور دعائیں قبول فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے اور ہمیں دنیا و آخرت میں کامیابی نصیب کر دے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔